نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 109 تا 113 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لٹا دیں، اپنی دلی حسد کی سبب اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو گیا۔ تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ کا حکم آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے سبق میں کفار اور یہود کی اس رویے کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنی انبیاء سے جا بجا سوالات کرتے رہے اور آخرکار انہوں نے اپنی غلط روش سے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر لی۔ اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں بھی اس طرح ایمان سے ورگلا کر کفر کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ کفار اور یہود کی اس خواہش کی وجہ سے ان کی دلی حسد اور بغض ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے اندر موجود ہے۔ حسد کے معنی ہے کسی کی خوبی، ترقی اور اچائی کو دیکھ کر دل میں کڑنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے وہ صرف اسی سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں اللہ کے دین پر اعتراض کرتا ہے اور بلا وجہ اپنے دل میں جلتا ہے۔ حسد سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، البتہ اخلاق ضرور بگڑتے ہیں اور ایمان زائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری حکم آنے تک ان سے درگزر کی جائے جب تک وہ دشمنی کی آخری منزل تک نہ پہنچ جائیں اور حجت قائم نہ ہو جائے، انتظار کیا جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور جو کچھ بلائی اپنے واسطے آگے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھ آئے ہیں، یہودیوں کے اسلام قبول نہ کرنے کا بڑا سبب ان کا حسد تھا اور وہ اس بات سے بہت جلتے تھے کہ نبوت ان کے اسرائیلی خاندان سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، اور محض اس تعصب اور حسد کی آگ کی وجہ سے حق قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ان کے دین میں پھیر کر اپنے ساتھ ملا لیں اور انہیں بھی کافر بنا دیں، اس لیے وہ ان کے دلوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے، دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اعتراض کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان اپنا دین نہ چھوڑیں گے تو کم از کم اپنے مذہب کی طرف سے ضرور بددل ہو جائیں گے اور اس طرح مذہب اسلام میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یہودیوں کی اس حملے اور کوششوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ تم ان کی طرف توجہ نہ دو بلکہ اللہ کی آخری حکم جہاد کے اعلان کا انتظار کرو اور اس اثناء میں دو بنیادی اصولوں پر جم جاؤ۔ اول یہ کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ دونوں اصول ایسے ہیں جن سے فرد اور جماعت دونوں کی قوت بڑھتی ہے اور وہ دین سے دوری نہیں ہو سکتی۔ دوسرے بے شمار فائدے کے علاوہ نماز قائم رکھنے سے قوم کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے، لوگوں کا آپس میں تعلق گہرا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے متحد رہتے ہیں۔ زکوٰۃ سے دولت تقسیم ہوتی ہے، غریب لوگ امیر بن جاتے ہیں اور اپنی مالی کمزوری کے سبب کسی لالچ میں آ کر دین سے دور نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر تم یہ نیک عمل کرتے رہو گے تو ان کا اجر تمہارے رب کے پاس موجود ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ انسان کی ادنا سی کوشش بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمنوں کے حملوں اور سازشوں بچنے کے لیے ان دو اصولوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی یا نصارہ ہوں گے یا ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دے اگر تم سچے ہو تو اپنی سند لے آؤ۔
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں جس نے اپنا منہ اللہ کی تابع کر دیا اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اس کا ثواب اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی تمام سابقہ قوموں اور قدیم مذہب والوں کے لیے سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جدا جدا گروہ بنا کر دین کی سچائی ضائع کر دی جو حقیقت میں ایک ہی تھی اور سب کو یکساں طور پر دی گئی تھی۔ اب ہرگز وہ دوسروں کو جھٹلاتا ہے اور صرف اپنے آپ اس سچائی کا وارث سمجھتا ہے۔ یہودی بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھے اور انہیں یہ خیال تھا کہ سچائی صرف انہی کے پاس ہے، وہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی من گڑت باتیں اور جھوٹی آرزویں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرے۔ اب قرآن مجید اس لیے بھیجا گیا ہے کہ سب کو اسی مشترک سچائی پر جمع کر دیا جائے۔ اللہ کا فرما بردار بن کر نیک کام کرنا ہی دیندار کہلاتا ہے۔ کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سچا ہے اور دوسرے سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم مانے گا اور نیکی اختیار کرے گا کامیاب ہوگا۔ ایسے کرنے والے کو نہ تو اپنی پچھلی زندگی کا غم ہوگا اور نہ آئندہ کوئی خوف ہوگا۔ یہ اطمینان اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راہ پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہل لوگوں نے انہی کی سی بات کہی۔ اب اللہ ان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ جھگڑتے ہیں۔ لا یعلمون جہل یعنی یہاں علم سے مراد آسمانی کتاب کا علم اور علم نہ رکھنے والے۔ ان جاہل لوگوں سے مراد ہے مشرکین اور ایسے مذہب کے پیر جس کے بنیاد کسی آسمانی کتاب پر نہ ہو۔ بینہم ان میں مراد ان دو گروہوں کے درمیان جن میں ایک فریق اہل ایمان کا ہے اور دوسرا گروہ باطل پرستوں کا ہے۔ تمام اہل کتاب اللہ کی دی ہوئی سچائی اور تعلیم کی پیروی کرنے کے بجائے مذہبی فرقہ بندی میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہے اور دوسرے تمام فرقے اصل راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ مثلا یہودیوں نے جب دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ کافر ہیں، اور جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہیں، حالانکہ یہ دونوں گروہ وہ اللہ کی دی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے پاس آسمانی کتاب تو کوئی نہیں، لیکن انہوں نے خود ہی یہ عقیدے گڑھ رکھے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں، اور دوسرے تمام فرقے حقیقی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان لوگوں میں عرب کے مشرکین اور دوسرے باطل پرست شامل ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ مذہبی فرقہ بندی بالکل فضول ہے۔ اصل چیز اللہ کے حکم ماننا اور نیک عمل کرنا ہے۔ جو شخص ان دونوں اصولوں کا کاربند ہوگا بس وہی سیدھی راہ پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔